ایران اور اسرائیل کے جنگ کے دوران 13 جون سے 20 جون تک کتنے حملے ہوئے اور کس کا پلہ کتنا بھاری ہے، اور سب سے اہم، پاکستان کس موڑ پر کھڑا ہے؟ جب 13 جون کو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران نے شام کے راستے جدید راکٹ اسرائیل کی سرحدوں کی جانب منتقل کیے، اس کے بعد اسرائیل نے فوری طور پر شام میں ایرانی تنصیبات پر حملہ کیا، جس سے دمشق ایئرپورٹ بھی متاثر ہوا، اور 14 جون کو ایران نے UN سیکیورٹی کونسل میں شکایت درج کی کہ ہماری خود مختاری کے خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اور پھر 15 جون کو حزب اللہ نے 300 راکٹ اسرائیل کی طرف فائر کیے، جن میں سے 80% آئرن ڈوم نے ناکام بنائے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بمباری کی، جس سے 43 لوگ ہلاک ہوئے۔ پھر 16 جون کو ایران نے یمن اور عراق میں موجود اپنے گروہوں کو متحرک کیا۔ حوثیوں نے بحر احمر میں اسرائیلی جہاز پر حملہ کیا۔ عراق میں اسرائیلی قونصل خانے پر راکٹ حملہ کیا گیا۔ پھر 17 جون کو اسرائیل نے تہران کے قریب ایک خفیہ ڈرون حملہ کیا، ہدف IRGC سائبر سینٹر، جس کے بعد ایرانی میڈیا نے صرف انفراسٹرکچر نقصان کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد 18 جون کو ایران نے اسرائیل کے نیوکلیئر ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر ڈرون سے حملہ کیا، جس سے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا۔ 19 جون کو ایران نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اسرائیلی فوجی ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیل کا موقف ہے کہ حملہ سوروکا ہسپتال پر ہوا، جس میں 240 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ پھر جوابی طور پر اسرائیل نے ایران کے اراک اور خنداب نیوکلیئر ریئیکٹرز کو نشانہ بنایا۔ جنگ پھیل رہی ہے اور دنیا 2 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہاں پر روس نے بیان جاری کیا۔ روس نے کہا کہ اگر آیت اللہ خامنی پر حملہ ہوا تو روس کی طرف سے تباہ کن رد عمل سامنے آئے گا، اور چین نے بھی اسرائیل کی کارروائی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ عراق، لبنان، شام، یمن سب ایران کے پراکسیز کے طور پر کام کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل کے حمایت میں امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل پر حملہ گویا ہم پر حملہ ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اسرائیل کی سالمیت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ بھارت سمیت سعودی عرب، UAE ایران کی عسکری پھیلاؤ پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کی حکومت نے 17 جون کو بیان دیا، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، تمام فریقین کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر عوامی جذبات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، علماء کی ایران کے حق میں تقریریں، سوشل میڈیا پر سٹینڈ ود ایران کے ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ حکومتی موقف یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو شروع سے ہی تسلیم نہیں کیا، مگر دوسری طرف ایران کی کھلی عسکری حمایت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اب تک پلڑا کس کا بھاری ہے؟ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اب تک اسرائیل کو برتری حاصل ہے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائیہ اور میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ موجود ہے۔ اپریل اور مئی میں ایران نے متعدد میزائل حملے کیے، جسے اسرائیل نے کامیابی سے روکے، جس سے اس کی تکنیکی برتری ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جو ایک بڑی تبدیلی ہے۔ حزب اللہ، حوثی اور شام و عراق کے شیعہ ملیشیا گروپس کے ذریعے ایران نے اسرائیل پر کئی محاذ کھول دیے ہیں، جس سے اسرائیل مسلسل دباؤ میں ہے۔ اسرائیل کو مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس کی کھلی حمایت حاصل ہے، جبکہ ایران کو چین، روس اور کئی دیگر اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہے، مگر کوئی ملک کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آیا۔ فی الحال پلڑا عسکری لحاظ سے اسرائیل کا بھاری ہے، لیکن سیاسی و علاقائی سطح پر ایران میں ایک جرأت مند اور غیر متوقع چال چلی ہے، جس سے اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے، خاص کر عرب دنیا اور مسلم عوام میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ رک سکے گی؟ اگلا وار تہران پر ہو سکتا ہے، یا شاید حزب اللہ اسرائیل میں کوئی بڑا حملہ کرے، اور اگر امریکہ یا روس میں سے کسی نے عملی مداخلت کر دی تو کیا ہم ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔